بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے گناہ۔ پیارے دوستو، آج جو ملک میں قحط و افلاس ہے وہ بے برکتی عام ہے۔ شاید اس کی بہت بڑی وجہ زکوٰۃ کا مکمل طور پر ادا نہ کرنا ہے۔ زکوٰۃ مکمل ادا نہ کرنے کی وجہ سے کچھ بھی ہو، خواہ یہ وجہ ہو کہ مسلمانوں کی اکثریت کو زکوٰۃ کے نموال پر فرض ہوتی ہے، اس سے متعلق آگاہی نہیں، یا وہی مال کا نشہ جو بالعموم حضرت انسان کے نس نس میں بھرا ہے، اور وہ نشہ مال کی محبت کا، جیسے شراب کا رس یا بوتل چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا، یوں ہی مال کا حریص صدقات واجبہ نکالنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ بہرحال آج دنیا میں بھی ہم سب کو اس کا سنگین نتیجہ بھگت رہے ہیں، اور یہ زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینا ایسا گھناؤنا جرم ہے کہ اللہ پاک کی ناراضگی کی صورت میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے۔ یہ چند کلمات زکوٰۃ نہ دینے والوں کو متنبہ کرنے کے لیے لکھے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے اور اس مضمون کو ایسے لوگوں کی اصلاح کا سبب بنائے، آمین۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے طہارت اور نمو، زیادتی ہے۔ زکوٰۃ کی شرعی تعریف: زکوٰۃ شریعت میں مال کا مالک بنانا ہے ایسے فقیر کو جو مسلمان ہو، ہاشمی نہ ہو، اور نہ ہی ہاشمی کا آزاد کرتا غلام ہو۔ اس شرط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے مالک مال سے ہر قسم کے منعقد کرتا کر لے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور خرابی ہے شرک والوں کو، وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں، اور فرماتا ہے اور وہ کہ جمع کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغ دیں گے ان کی پیشانیاں، کروٹیں اور پیٹھیں، یہ وہ ہیں جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جمع کرنے کا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ عنقریب وہ جس نے بخل کیا تھا قیامت دن ان کے گلے کا توق ہوگا۔ اور اللہ وارث ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی مذمت: حدیث کی روشنی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی بادشاہ پکڑے گا اور کہے گا تیرا مال ہوں میں، تیرا خزانہ ہوں میں۔ اس کے بعد حضور نے اس آیت کی تلاوت کی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی گئی قیامت دن وہ گنجا سانپ ہوگا، مالک کو دوڑائے گا، وہ بھاگے گا یہاں تک اپنی انگلیاں اس کے منہ میں ڈال دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص سونے چاندی کا مالک اور اس کو حق ادا نہ کرے تو جب قیامت دن ہوگا، اس لیے آگ کے پتھر بنائے جائیں گے، ان پر جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی، اور ان سے اس کے کروٹ اور پیشانی اور پیٹ داغی جائے گی، جب ٹھنڈے ہونے پر آئیں گے پھر ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ یہ معاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ وہ اپنی راہ دیکھے گا، خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ پھر نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اونٹ گئے اور بکریوں کا جو مالک ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، اسے قیامت دن ایک چٹیل میدان میں لٹایا جائے گا، جو چوپائے سے اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنے کھروں سے روندیں گے۔ جب اس پر ان میں سے آخری جانور گزر جائے گا تو دوبارہ پہلے گزرنے والا جانور آ جائے گا، حتیٰ کہ اس دن لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ پھر اس شخص کو اس کا راستہ دکھایا جائے گا، وہ راستہ یا تو جنت کا ہوگا یا پھر دوزخ کا، اور جو خزانے کا مالک اپنے خزانے کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، بروز قیامت اس کے لیے اس کے خزانے کو گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا۔ بلا شبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے مانعین زکوٰۃ پر جہاد فرمایا اور ارشاد فرمایا، خدا کی قسم اگر وہ لوگ مجھ سے بکری کے بچے کو بھی روکیں گے تو وہ رسول اللہ کو ادا کیا کرتے تھے، اور اس کو روکنے کے سبب ان سے جہاد کروں گا۔ تو زکوٰۃ ہم سب پر فرض ہے، تو زکوٰۃ ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا، خشکی و تری میں جو مالک کو تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے تلف ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا عادی بنائے۔ ملتے ہیں ہم اپنے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔